میں بات کریں گے اسلام آباد میں ہونے والے ظلم اور ستم کے حوالے سے، اور یہ ایک ایسا ظلم اور ستم تھا کہ جس کی داستان پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری میں آپ نہیں دیکھ سکیں گے کہ جس طریقے سے بے ایمانہ طریقے سے لوگوں کا قتل عام ہوا، ان کو بھون دیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کا میڈیا اس کے اوپر کیسے بات کر رہا ہے، آپ نے پولیٹیکل پارٹیز کا اس کے اوپر آپ نے رسپانس دیکھا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ میں اس چھوٹی سی ویڈیو میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران کا اس کے اوپر کیسا موقف رہا، اور اس ایفیکٹ کے یہ جو واقعہ ہوا اس کے بعد پی ٹی آئی کا کیا رسپانس ہونا چاہیے تھا، اور جو انہوں نے کیا وہ کیا تھا۔ یہ ساری چیزیں آپ کو اس شارٹ سی ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا، اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ یہ اتنا بڑا جو احتجاج ہے وہ اس کو فائنل کال کو خان صاحب نے یہ فائنل کال کیوں کہا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے 2-2.5 سال سے عمران خان نے ہر طرح سے کوشش کی پاکستان کے اندر قانون اور آئین کا جو دروازہ ہے، آپ کی عدالتیں کھٹکھٹائی، وہاں پہ انہوں نے عدالتوں کا نظام اور قانون چینج کر دیا۔ آپ نے سپریم کورٹ میں خان صاحب گئے تو وہاں سپریم کورٹ میں 2 جج بنا دیے۔ اسی طرح سے الیکشن ٹریبونل پہ گئے تو وہاں پہ الیکشن ٹریبونل پچھلے جو 6 مہینے کے اندر جو قانون کے مطابق 6 ماہ میں ان کو ڈیسیژن دینے ہوتے ہیں، ابھی اب 1.5 سال ہو چکا ہے، الیکشن ٹریبونل میں کوئی بھی ڈیسیژن نہیں دیا جا رہا۔ تو وہ تمام کوششیں عمران خان صاحب نے کی، پی ٹی آئی نے کی، لیکن اس کے اوپر کسی نے کوئی کام نہیں دھرے۔ تو فائنلی خان صاحب نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس کو لوگوں کو یعنی عوام کو باہر نکالتے ہیں، ایک احتجاج کرتے ہیں، تاکہ ان لوگوں کو جن کے کانوں میں جوں تک نہیں رہتی ان کو یہ پتہ چلے کہ پاکستان کی قوم اس فراڈ الیکشن کو نہیں مانتی۔ جو الیکشن پی ٹی آئی جیت چکی تھی، جو پی ٹی آئی اور عمران خان کا حق بنتا تھا حکومت کا، وہ ان کو حق واپس ملنا چاہیے، وہ سیٹیں ان کو واپس ملنا چاہیے۔ تو خان صاحب نے ایک فائنل کال آپ کے سامنے دی، اور فائنل کال میں پورے پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے لاکھوں کنٹینر لگا کے پورا ملک بند کر دیا، پاکستان میں انٹرنیٹ کو بند کر دیا، پورے شہروں کو بند کر دیا، ہر جگہ سے لوگوں کو انہوں نے یہی کوشش کی کہ وہ کسی طریقے سے اسلام آباد نہ پہنچ سکے۔ لیکن پی ٹی آئی کے لوگوں کو اور عوام پاکستان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ جس بہادری کے ساتھ وہ اس تمام ریاستی فسائیت کے خلاف لڑے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کنٹینر ہٹائے، انہوں نے شل برداشت کیے، انہوں نے ربر بلٹ برداشت کی، اور اس کے باوجود یہ تمام مشکلات کے بعد وہ ڈی چوک اور اسلام آباد میں پہنچے۔ جب وہ اسلام آباد میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی کہ کیا پی ٹی آئی کے لوگوں کو اسلام آباد میں ڈی چوک جانا چاہیے یا کسی پچھلی سنجانی یا کسی ایسے مقام پہ وہاں پہ جلسہ کرنا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا یہ قانونی اور آئینی حق ہے، اور پاکستان کی عوام کا یہ قانونی اور آئینی حق ہے کہ وہ پاکستان کی